اس کا بھی مختصراً جواب ہو جائے تو یہ دونوں سوالات بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ حضرت کہ عید الفطر کے موقع پر صاحب حیثیت مسلمان صدقہ فطر بھی ادا کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ صدقہ فطر سے متعلق کچھ ضروری احکام بھی بیان فرما دیں تاکہ اس پر بھی شریعت کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ صدقہ فطر اصل میں ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہونے والی کوتاہیوں کے کفارے اور غریبوں مسکینوں کے حق کے طور پر شریعت نے مقرر کیا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اب یہ واجب کس پر ہوتا ہے؟ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت جو صاحب نصاب ہوگا اس پر اپنی جانب سے اور اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صبح صادق کے وقت صاحب نصاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے وہ صاحب نصاب تھا اور پھر وہ صبح صادق کے وقت صاحب نصاب نہیں رہا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عید الفطر کی صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا، عین صبح صادق کے وقت صاحب نصاب نہیں تھا، تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ تو عید الفطر کی صبح صادق کے وقت صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کے پاس سونا، چاندی، کیش روپیہ، پرائز بانڈ اور مالی تجارت اتنا ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، یا ضروریات زندگی سے زائد اس کے پاس اتنا سامان ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو۔ مثلا ایک شخص ہے کہ جس کے پاس سونا، چاندی، کیش روپیہ، پرائز بانڈ، مالی تجارت نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کچھ ضرورت سے زیادہ اتنا سامان ہے، اس کی مالیت نکالی جائے تو 52.5 تولہ چاندی بن جاتی ہے، تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ میں نصاب پر سال گزرنا شرط ہے، اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں مال کا نامی ہونا شرط ہے، اس میں مال کا نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس اضافی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے تو بہرحال صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ میں مثال دے دیتا ہوں، مثلا 2 موبائل ہیں، ایک استعمال میں ہے، ایک استعمال میں نہیں ہے۔ 2 لیپ ٹاپ ہیں، ایک استعمال میں ہے، ایک استعمال میں نہیں ہے۔ 2 بائک ہیں، ایک استعمال میں ہے، ایک استعمال میں نہیں ہے۔ تو اب یہ جتنی اضافی چیزیں ہیں ان کی مالیت نکالیں، 52.5 تولہ چاندی تک اگر یہ مالیت پہنچ جاتی ہے تو گرچہ سونا، چاندی، پرائز بانڈ، کیش روپیہ، مالی تجارت نہ ہو، صدقہ فطر اضافی سامان کے نصاب تک پہنچنے کی وجہ سے واجب ہو جائے گا۔ تو اپنے اوپر اپنا صدقہ فطر لازم ہے، اسی طریقے سے اپنے زیر کفالت نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ اگر نابالغ کے پاس کچھ مال ہے تو اس کے مال سے دے سکتے ہیں، ورنہ خود جو کفیل ہے اسے اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔ بیوی کا اور بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہوتا۔ اگر دینا چاہیں، جیسے شوہر ہے اپنی زوجہ کی کفالت کرتا ہے، اس کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، اولاد ہے تو ان کی طرف سے، بالغ اولاد کی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا۔ اس میں لیکن اجازت ضروری ہے؟ اس میں اجازت ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی کفالت کر رہا ہے، اولاد اس کی کفالت میں ہے، گرچہ وہ بالغ اولاد ہے، اجازت ضروری نہیں ہے، بہتر اجازت لے لی جائے۔ لیکن اگر بیوی شوہر کی طرف سے ادا کرتی ہے تو اس کو اجازت لینا ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر یہ بہتر اور افضل اس کا وقت یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص نماز عید کے بعد دیتا ہے یا نماز عید سے پہلے دے دیتا ہے یا ماہ رمضان میں اگر وہ صدقہ فطر دے دیتا ہے جیسا کہ ہمارے یہاں پر ہے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ صدقہ فطر کا یہ افضل وقت ہے، لہذا پہلے بعد میں دیں، اور اگر اب بعد میں وقت گزر گیا تو اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب بھی صدقہ فطر زندگی میں ادا کریں گے یہ ادا ہی ہے۔ اگر صدقہ فطر آٹے جیسے گیہوں کے آٹے وغیرہ سے دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو میں 80 گرام کم وزن ہے آٹا یا اس کی قیمت، اور اگر کشمش مرکہ وغیرہ سے دینا چاہتے ہیں تو 4 کلو میں 160 گرام کم وزن ہے کہ وزن کے حساب سے یہ صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ کسے دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر شریف فقیر کا حق ہے۔ اگر والدین شریف فقیر ہیں تو والدین کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اولاد بنو ہاشم کو نہیں دے سکتے۔ اولاد بنو ہاشم سے مراد حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث، حضرت عباس، ان کی جو اولادیں ہیں ان کو جس طرح زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ فطر بھی ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ صدقات واجبہ ہیں۔ سوشل میڈیا